السلام علیکم پاکستان۔ میں آج مشاہد اللہ خان صاحب کے متعلق بات کروں گا جو کل انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جنرل عاصم باجوہ کے ایسٹس کو کرٹیسائز کیا۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 مشیران ہیں آلموسٹ جنہوں نے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کیا۔ صرف جنرل عاصم باجوہ کے ایسٹس کو بار بار کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا میلافائڈیز ہیں، کیا کسی کی بدنیتی ہے؟ ان چیزوں کو میں تفصیلاً آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ حقانی کو نیٹ ورک کو دیکھ لیں، یہ میمو گیٹ، یہ ڈان لیکس اور عائشہ صدیقہ آرمی انکارپوریٹ جو لوگوں کی آپٹکس چینج کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ لوگ، یہ جو انڈین مائنڈ سیٹ ہے، جو انڈین پورا دن پاکستان آرمی ایجنسیز اور پاکستان کے خلاف جو ہے زہر گلتے رہتے ہیں، تو ہمارے لوگ اس ہائی بریڈ وارفیئر کا شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ والے لوگ جو ہیں جو اسمبلی میں جا کے بولتے ہیں، یہ جان بوجھ کے جو ہے یہ بات چیت اس طرح کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی نیت درست نہیں ہے۔ اور میں اب مشاہد اللہ خان صاحب اسٹریٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب، یا تو آپ بہت بڑے جاہل انسان ہیں اور یا آپ بہت بڑے بدنیت آدمی ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس اگین، آئی ایم سوری، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے رتبے پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایسٹس کیسے بنتے ہیں، کیسے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس ملک کی پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز کے اندر جا کے بیٹھیں کہ جب کہ آپ کو اس چھوٹی سی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیا ہمارے لیے پالیسیز بنائیں گے؟ تو اب میں اس لیے آپ کو جاہل اور آپ کو بدنیت کا اب میں اس کی ایکسپلینیشن یہ دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایسٹس جب بندہ ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قانونی طور پہ درست ہیں۔ آپ نے کہا جی یہ میں ڈبل قیمت پہ خریدنا چاہتا ہوں، کس چیز کو ڈبل قیمت پہ خریدو گے؟ مشاہد اللہ خان صاحب، جس گھر میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، اس کی ایز آف ٹوڈے تقریباً قیمت 8 کروڑ روپے ہے، اور جب میں نے یہ گھر بنایا تھا آج سے 4 سال پہلے تو اس وقت یہ مجھے 2 کروڑ کا بنا تھا۔ آج اس کے لینڈ کی پرائس بھی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت سیمنٹ جو تھا میرا تقریباً کوئی 200 روپے کا بیگ تھا، 700 روپیہ جو ہے میسن لیتا تھا، 400 روپیہ مزدور لیتا تھا۔ آج جو ہے میسن وہ 1500 لیتا ہے اور مزدور 1000 روپیہ لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں نے اپنا ڈکلیئر کرنا تھا 2 کروڑ روپیہ، وہ میرا ایف پی آر کے اندر ڈکلیئرڈ ہے، وہ میری سورس آف انکم ہوگی۔ وہ 2 کروڑ آیا کہاں سے؟ پہلے میں نے اس کو جسٹیفائی کیا، اس کے بعد میں نے اپنا گھر بنایا۔ تو میں 8 کروڑ نہیں لکھوں گا، میں 2 کروڑ ہی لکھوں گا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آج میں اگر یہ گھر 2 کروڑ کا بنایا ہوا 10 کروڑ کا بیچتا ہوں تو بیچ کا جو 8 کروڑ ہے اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں، اور اس پہ حکومت پاکستان مجھ سے ٹیکس لے گی، انکم ٹیکس لے گی کہ اگر یہ تم نے بھیجا ہے تو ان کو مجھے 50 60 70 لاکھ روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ تو اس کے اندر یہ سائنس ہے کہ آپ کا ایسٹ ایز آف ٹوڈے کا نہیں ہوتا، جتنا آپ نے کمایا ہوتا ہے اتنا ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، اتنا بنایا ہوتا ہے، ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، اور جو ایف پی آر کے اندر ہم اپنی فائلنگ کرتے ہیں یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، جو چیز ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اگلے آتے ہیں پلاٹ کے اوپر۔ مجھے پلاٹ ملا ہے 11 لاکھ روپے کا، جنرل عاصم باجوہ کا پلاٹ ہم سے سینئر ہیں، وہ 10 لاکھ روپے کا ہے۔ اب میرا جو پلاٹ ہے وہ ایک بنجر علاقہ تھا جو خریدا گیا، ڈی ایچ اے نے خریدا، 5 لاکھ اس لینڈ کی اس وقت قیمت تھی۔ اس 1 کنال کے پلاٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھ سے 6 لاکھ روپے لیے گئے، اس کی باقی بھی روڈ شوڈس یہ وہ سروسز ذرا وہ بنائیں گے، تو وہ اس لیے 11 لاکھ روپے کا ہے۔ مجھے 11 لاکھ کا ملے گا، جس کے لیے یہ ایک ویلفیئر ہے، جس نے سیاچن میں سرو کیا ہوا ہے۔ اس کو ڈبل قیمت پہ خریدنے سے پہلے جو ہے نا آپ کو سیاچن پہ سروس کرنی پڑے گی، آپ کو وانا کے اندر جانا پڑے گا، آپ کو سیالکوٹ میں بابے بورے شاہ کی رکھ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں دن کو سونا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ لینا اور یہ کرنا اور یہ باتیں کرنا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یا جاہلیت ہے یا بدنیتی ہے۔ تو یہ وہ پلاٹ ہے 10 لاکھ روپے کا، اب میں اس کو بیچوں گا 1.5 کروڑ کا، 1 کروڑ کا جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی، اور یہ صرف ڈی ایچ اے اسپیسیفک نہیں ہے۔ اسی طرح بحریہ کے اندر ہے، میں نے جو پلاٹ وہاں پہ جس بندے سے لیا اس نے 18 لاکھ کا لیا تھا بحریہ سے، میں نے اس سے 1 کروڑ روپے کا لیا ہے، اب وہ 1.5 کروڑ روپے کا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کہتے ہیں 10 لاکھ کا 20 لاکھ دے دیں گے، تو اس طرح نہیں ہے۔ یہ آپ جیسے چور لٹیرے نہیں میں کہتا، یہ تھوڑا سا ان پارلیمنٹری سا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو
اپنے ریڈی والوں کے اکاؤنٹ میں جو 1 ارب ڈال دیتے ہیں، پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، یہ ڈالر گرلز جو کریٹ کرتے ہیں، یہ جو میمو گیٹ کرتے ہیں، یہ اسکیمیں ان کے لیے نہیں ہیں. یہ ہیں خون دینے والے مجنو، یہ دودھ پینے والے مجنو کے لیے نہیں ہیں. تو لہٰذا ڈبل قیمت آپ نہیں دے سکتے. اس کے بعد آپ آ جائیں جو ان کا ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں، باولپور کے اندر جو ان کا رقبہ ہے، تو ان کو سٹارٹ فارمنگ ہم کہتے ہیں. یہ گوڑی پال مربے ہوتے ہیں. یہ آپ کو الاٹ ہوتے ہیں. ان کا خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ 100 کنال یا 200 کنال جگہ ہے تو 50,000 روپے کی ہے. جس طرح ہمارے کشمیریوں کو ایل او سی پہ لوگ رہتے تھے یا جو مائگریٹ کر کے آئے جنگ میں، ان کو زمینیں ملتی ہیں 100 کنال 200 کنال، تو 50-60 ہزار روپیہ لاکھ روپیہ وہ جمع کرا دیتے ہیں تو وہ ان کو 150-200 کنال زمین مل جاتی ہے. تو یہ الاٹمنٹس ملتی ہیں آپ کو، تمام رینکس کے لیے ہوتی ہیں. اس میں ہمارے صوبیدار صاحبان بھی ہیں، اس میں باقی افسران بھی ہیں، لیکن 100% آفسرز کو یہ نہیں ملتے. یہ میرٹ پہ ملتی ہیں. جن کی بہت اچھی سروس ہوتی ہے، میریٹوریس سروس ہوتی ہے، ان کو یہ الاٹمنٹس دیتی ہے، اور یہ قانون کے مطابق ملتی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، اور یہ بہت ہی بنجر ایریاز ہوتے ہیں. اس میں 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی. ایک تو جو وہ ایریا بنجر ہے، وہ ریتلا علاقہ ہے، ریگستان ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں ہم لوگ محنت مزدوری کر کے اپنی، تو اس زمین پہ 50-60-70 لاکھ روپیہ لگا کے تو اس کو کارآمد کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا ایک کراپ کے قابل بناتے ہیں ہم لوگ. تو جناب یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ بنی بنائی جو زمین تھی نا، اس میں جنرل باجوہ نے کم از کم کچھ بھی 1 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہوگا. اب جا کے اس کی قیمت میں بھی 2 کروڑ روپیہ ہوگی. تو یہ الاٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں یہ ایک قانون قاعدے کے مطابق انہوں نے لی ہوئی ہیں. جو اس ملک کا آئین ہے، جو اس ملک کا لا ہے، اس نے ان کو اجازت دی، انہوں نے یہ چیزیں لی. اسی طرح ان کا جو گاڑی کے معاملات ہیں، میں جس کمپنی میں تھا لاسٹ، تو وہاں سے جو 2016 ماڈل میری تھی ہونڈا سیوک، وہ میں نے لیا جی 6 لاکھ روپے کی. وہ 6 لاکھ کی نہیں، وہ میرے خیال سے 2 ملین سے زیادہ کی ہے. تو یہ کمپنیز کی اور سسٹمز کی پالیسیز ہوتی ہیں. اور آپ ایک جنرل کو اس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ اینگرو کا ایک دیکھیں، جو ان کے ہائی اپ ہے، جو ان کے فائنینس کے لوگ ہیں، یا جو بھی ہائی اپس ہوتے ہیں، ٹاپ لوگ جو انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور نظام کو چلاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. بے شک وہ جوڈیشری کے اندر ہوں، بے شک وہ فوج کے اندر ہوں، بے شک وہ سول کے اندر ہوں، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہوں. لوگوں کی 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ روپیہ تنخواہ ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ ٹاپ پوزیشن سے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے. انہوں نے زندگی میں محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے زندگی میں اس ملک کو سرو کیا ہوتا ہے. اور یہ سارے لوگ زندہ نہیں بچ جاتے پیچھے ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے. ہمارے کئی ساتھی ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پہ خاص اللہ کا رحم ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ جو لوگ زندہ رہ گئے اور انہوں نے ان فیسلٹیز کو، گھروں کو، پلاٹوں کو اور گاڑیوں کو انجوائے کیا ہے. تو یہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. آپ کی شخصیت کے اندر جو ایروگنس ہے، جس بدتمیزی سے آپ بات کرتے ہیں، 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، اور یو ہیو ناٹ لرن ٹو ریئلی کمیونیکیٹ یور فیلنگس ویل. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.